میرے مسلمان بھائیوں، میری فجر کی نماز کسی عذر کی وجہ سے، آنکھ نہ کھلنے کی وجہ سے نکل گئی، آدھا ٹائم کے اوپر پڑھ نہیں سکا۔ سورج نکل گیا ہے، سورج نکلنے کے بعد تقریباً ابھی 10:30 11 بج رہے ہیں، تو مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، میں نے وضو کیا ہے۔ وضو کر کے اب میں 2 رکعت فرض نماز فجر کی قضا پڑھ رہا ہوں، اور پھر 2 رکعت سنت رسول موقدہ کی قضا پڑھوں گا۔ تو میرے بھائیوں، علماء دین نے فرمایا ہے کہ جس بندے کی بھی، جس مسلمان کی فجر کی نماز کی جماعت رہ جائے تو وہ سورج نکلنے کے بعد سب سے پہلے یہی کام کرے کہ فجر کی فرض نماز کی قضا اور 2 رکعت سنت موقدہ کی قضا کر لے زوال سے پہلے پہلے۔ اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر و ثواب رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، نماز کی کوئی معافی نہیں ہے، فرض نماز کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اگر آپ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے تو انفرادی پڑھ لیں، انفرادی نہیں پڑھے تو پھر آدھا ٹائم نکل گیا، پھر قضا ٹائم کے اندر جتنا ہو سکے کوشش کریں کہ جلدی پڑھ لیں۔ جس بندے نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے تو اس کی اور کوئی اگر قضا نماز ہے تو وہ اس کو پڑھ لے۔ تو میرے بھائیوں، نماز کی کوئی چھوٹ نہیں ہے، اس کا جتنا ہو سکے جب بھی ٹائم ملے اس کی قضا ضرور پڑھ لیں۔ کوشش کریں کہ جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، جماعت نکل گئی ہے تو آدھا ٹائم میں پڑھ لیں، آدھا ٹائم نکل گیا ہے تو پھر کوشش کریں کہ جتنا جلدی ہو سکے کہ قضا پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو عمل کی توفیق دے، اور تمام روئے زمین کے جنوں انسانوں کو دین اسلام میں شامل ہونے کی سمجھ بھی دے، عقل بھی دے، ہدایت بھی دے، توفیق بھی دے، آمین ثم آمین۔ میرے بھائیوں، میں 2 رکعت فرض نماز فجر کی قضا ادا کرنے لگا ہوں۔ 2 رکعت فرض نماز فجر۔ اللہ سبحان بسم اللہ۔
بسم اللہ الرحمن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم. آمین ثم آمین. میرے مسلمان بھائیوں، میں نے ابھی فجر کی 2 رکعت فرض نماز قضا ادا کی ہے. میرے مسلمان بھائیوں، جس کی بھی فجر کی قضا یا سنت مؤکدہ رہ گئی ہو تو وہ زوال سے پہلے پہلے پڑھ لیں. ہاں، اگر زوال سے پہلے نہیں پڑھ سکے تو پھر ظہر کے بعد، ظہر سے پہلے، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد جب بھی ٹائم ملے قضا ضرور پڑھ لیں. 5 وقت کی فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں
کیونکہ فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دنیا میں بندہ ہر چیز کے لیے پروفٹ چاہتا ہے، بونس چاہتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں انسان کو عبادت کا بھی بونس دیتے ہیں، لیکن اگر وہ ٹائم پہ ادا کر لیں تو کتنا فائدہ ہے میرے بھائیوں۔ آخرت میں جا کے اس کی قدر ہوگی، موت کے بعد جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، پھر ایک ایک نیکی کی قدر ہوگی کہ کاش میں پوری زندگی کے ایک ایک منٹ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں گزار دیتا۔ تو میرے بھائیوں، ابھی اللہ تعالیٰ نے جس کو صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، مال دیا ہے، دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، وقت دیا ہے، تو وہ اپنا زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی بندگی میں گزارے، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے حکم دیا ہے، جیسے احکامات دیے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، لیکن آخرت کی جو زندگی ہے وہ نہ ختم ہونے والی ہے۔ دنیا میں بندہ ہر چیز کو کوشش کرتا ہے کہ یار وارنٹیڈ ملے، وارنٹی والی ملے، جس کی لائف ٹائم وارنٹی ہو۔ تو میرے بھائیوں، جو آخرت میں زندگی ملنے والی ہے اس کی وارنٹی اتنی ہے کہ انسان اس کو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی انسان بولے نا کہ 10 کروڑ 100 ارب 100 خرب سال، تو وہ بھی کم پڑ جائیں گے۔ تو آخرت کی زندگی اتنی بڑی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے لیے جتنا ہو سکے ٹائم نکالیں، دنیا میں بھی زندگی گزاریں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا، تمام دنیا کی خوشیاں آپ حاصل کر سکتے ہیں، اس کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اس کے مطابق حاصل کریں، ٹھیک ہے۔ جائز ناجائز کا فرق پتہ چل جائے گا، حرام حلال کا پتہ چل جائے گا۔ کوشش کریں حلال کمائیں، حلال طریقے سے خرچ کریں، حرام سے بچیں، اور تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ جو گناہ بندہ کرتا ہے، اس کو ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جائز طریقے سے بھی حاصل کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ تو تھوڑی سمجھنے کی ضرورت ہے، عمل کی ضرورت ہے، اور صبر کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ صبر کرتے ہیں اور سیدھی راستے پہ حق پہ چلتے ہیں تو وہ کامیاب لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے میرے بھائیوں۔ اب میں 2 رکعت سنت رسول موقدہ جو میری رہ گئی ہے، میں وہ ادا کروں گا۔ ویڈیو کا میں یہاں اختتام کرتا ہوں۔ اب میں 2 رکعت سنت رسول موقدہ فجر کی قضا پڑھ رہا ہوں۔ آپ لوگ بھی جس کی رہ گئی ہوں وہ پڑھ لیں۔ دو رکعت سنت رسول موقدہ فجر کی قضا، واسطے اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہوں، میرا طرف کعبہ شریف۔ اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک وتعالی تسبیحک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آمین. میرے مسلمان بھائیوں، میں نے ابھی 2 رکعت سنت رسول موقدہ کی قضا، سنت رسول موقدہ فجر کی قضا ادا کی ہے. پہلے میں نے 2 رکعت فرض نماز فجر کی قضا ادا کی تھی. اب میں نے 2 رکعت سنت رسول موقدہ کی قضا ادا کی ہے. تو میرے بھائیوں، جس کی بھی قضا نماز ہو، اس کے ٹائم ہیں صبح سورج نکلنے کے آدھے گھنٹے بعد سے لے کے زوال کے آدھے گھنٹے سے پہلے تک، اس کے بعد ظہر کی نماز سے لے کے عصر کی نماز تک، مغرب کی نماز سے لے کے عشاء کی نماز تک، عشاء کی نماز سے لے کے صبح فجر کی نماز تک. تو میرے بھائیوں، آپ جتنی بھی آپ کی قضا نمازیں ہیں، فجر کی قضا ہے، ظہر کی قضا ہے، عصر کی قضا ہے، مغرب کی قضا ہے، عشاء کی قضا ہے، تو تمام نمازوں کی قضا ضرور ادا کر لیں، اور جب بھی ٹائم ملے ادا کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی، اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دیں گے، اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ صحت بھی دیں گے، اللہ تعالیٰ ہر بری تقدیر میں آپ کی حفاظت کریں گے، اللہ تعالیٰ ہر اچھی تقدیر پہ آپ کو شکر کرنے والا بنائیں گے. تو میرے بھائیوں، ابھی میں نے سنت موقدہ فجر کی قضا ادا کی. اب میں آپ لوگوں کو ایک اور چیز بتا رہا ہوں. یہ جو ٹائم ہے، یہ دہا کا ٹائم ہے. دہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ دہا کے اندر اس کی قسم کھائی ہے. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. قسم کھائی ہے نا. انسان کس چیز کی قسم کھاتا ہے؟ اگر ہم کسی کو قسم دلوائیں تو یہی بولیں گے نا، آپ اپنی پیاری سے پیاری چیز کی قسم کھاؤ، نہیں تو میں آپ کے اوپر آپ کی کسی بات پہ یقین کرنے کے لیے ہم قسم کسی کو کھلواتے ہیں تو اس کی پیاری سے پیاری چیز سب سے پہلے بولیں گے ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، اولاد کی، ٹھیک ہے، جو بھی اس کے قریبی پیاری چیز ہو اس کو قسم کھلواتے ہیں، پھر ہم یقین کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یقین دلانے کے لیے قسم کھا رہا ہے. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. قسم کھا رہا ہے. تو میرے بھائیوں، اس کے وقت اللہ کے نبی نے اور تمام خلفائے راشدین نے، بزرگان دین نے، صحابہ دین نے، تمام مومن مرد مومن عورتیں، صالحین مرد صالحین عورتوں نے، مسلمان مرد مسلمان عورتوں نے اس ٹائم نماز چاشت پڑھی ہے. نماز چاشت کے 2 نفل بھی ہیں، 4 بھی ہیں، 8 بھی ہیں، 12 بھی ہیں. جتنی توفیق ہو، جتنا ٹائم ہو پڑھ لیں. اس نماز کے پڑھنے سے اللہ کے نبی کی اتھینٹک حدیث ہے کہ جو بھی بندہ اس نماز کو پڑھے گا
اس کے جسم کے تمام ہڈیوں کے جوڑ جو ہوتے ہیں 360 جو جوڑ ہیں ان جوڑوں کی حفاظت ہوگی، انسان کے جسم کی ہڈیوں کی حفاظت ہوگی، تو میرے بھائیوں یہ کتنا اچھا عمل ہے اور کتنا آسان ہے۔ کوئی پیسے نہیں ہیں، صرف اللہ تعالیٰ صحت دے دے۔ صحت میں کیا، بیماری میں کیا، لیٹے میں کیا، چلتے پھرتے میں کیا، چلتے پھرتے تو نہیں، بیٹھے میں سواری کے دوران، سفر کے دوران جب چاہیں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ فرض نہیں ہے لیکن یہ ایک عمل ہے، دین کا عمل ہے، اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے یہ فائدہ دیا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، انسان کی ہڈیوں کا جوڑوں کا صدقہ ہے۔ تو میرے بھائیوں میں 2 رکعت نفل نماز چاشت پڑھ رہا ہوں، تو آپ لوگ بھی پڑھیں، جس کے پاس بھی ٹائم ہے، آج نہیں تو کل پڑھیں، کل نہیں تو جب بھی زندگی میں ٹائم ملے۔ انسان ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، حکیموں کے پاس جاتا ہے، طبیبوں کے پاس جاتا ہے، تو میرے بھائیوں تو یہ کتنا آسان طریقہ ہے اپنی ہڈیوں کی حفاظت کے لیے۔ تو انسان صبح نکلتا ہے شام تک پتہ نہیں کہاں کہاں جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو میں 2 رکعت نفل نماز چاشت ادا کر رہا ہوں، جس کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ 2 رکعت نفل نماز چاشت ادا کر لیں۔ 2 رکعت نفل نماز چاشت واسطے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے میرا طرف اللہ اکبر۔ سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، صلی اللہ علیہ الحمد کثیرا اللہ۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین،
التحيات لله والصلوات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل منا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله آمين ثم آمين يا رب العالمين یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ میرے بھائیوں، یہ میں نے 2 رکعت نفل نماز چاشت ادا کی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، جس کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے، سمجھ دے، عقل دے، وہ اپنی ہڈیوں کی حفاظت کے لیے اپنی زندگی میں ضرور اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ روز پڑھ لیا کریں، روز نہیں پڑھ سکتے تو جب ٹائم ملے پڑھ لیا کریں، لیکن ٹائم یہی ہے، نماز چاشت کا ٹائم یہی ہے ہڈیوں کی حفاظت کے لیے۔ 5 وقت فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، سنت موقدہ پڑھیں، اس کے بعد یہ نوافل کی عبادت ہے، اللہ کے نبی کا معمول رہا ہے، انہوں نے اس پہ عمل کیا ہے، تو آپ لوگ بھی اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ایک اور نفل نماز پڑھ رہا ہوں۔ یہ میں تو ایک ٹائم میں ہی ساری پڑھ رہا ہوں، قضا نماز تو جب بھی آپ کے پاس قضا کا ٹائم ہو پڑھ لیں۔ یہ جو نماز پڑھ رہا ہوں اس کے لیے بھی کوئی ٹائم نہیں، جب بھی ٹائم ہو، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، یا زوال اور سورج نکلنے سے کے بعد اور زوال سے پہلے یہ نفل پڑھیں۔ یہ 2 رکعت نفل نماز حاجات ہیں۔ حاجات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کی تمام وہ جائز ضروریات، کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، جو جائز خواہشات ہیں، اس کے بعد روحانی، روح کو فریش رکھنے کے لیے، یہ تمام حاجات ہیں انسان کی زندگی کی۔ صحت، سب سے پہلے صحت، اس کے بعد خوراک، اس کے بعد روح کی تازگی، یہ 3-4 چیزیں ہیں، اور باقی دنیاوی خواہشات ہیں۔ تو جو جائز خواہشات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے 2 رکعت 4 رکعت یا اس سے زیادہ آپ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ تمہاری تمام جائز خواہشات پوری کرنے میں تمہاری مدد فرمائیں گے، تمہارے لیے آسانیاں ہوں گی، زندگی آسان بن جائے گی۔ مثال کے طور پہ نوکری کی خواہش ہے، رزق کی خواہش ہے، بیٹے کی شادی کی خواہش ہے، بیٹے کی نوکری کی خواہش ہے، شادی کی خواہش ہے، اور دنیاوی لاکھوں خواہشیں ہیں، یہ حاجات میں آتی ہیں۔ تو اگر آپ کوئی ایسی خواہش سوچ کے پڑھیں گے تب بھی فائدہ ہوگا۔ اگر آپ بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیا میں نے، کیونکہ ماں کے پیٹ میں ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ہماری تمام خواہشات وہاں پوری کی۔ اس کے بعد اب ماں کے پیٹ سے باہر ہم 6 سال، 5 سال، 6 سال، 7 سال تک تمام ہماری خواہشات اللہ تعالیٰ نے پوری کی، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہماری خواہشات پوری کرنے کے لیے ماں باپ کو ہمارا جو ہے محافظ بنا دیا، ہمارا رہبر بنا دیا، ہمارا سیکیورٹی گارڈ بنا دیا، ہماری حفاظت کے لیے مقرر کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کتنے آپ انسانوں کے اوپر، اس کائنات کے اوپر مہربان ہیں۔ تو میرے بھائیوں، 2 رکعت نفل نماز
جو حاجات ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ حاجات کے لیے تو نفل پڑھو گے تو آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکو گے، سر جھکاؤ گے، رکوع کرو گے، پھر سجدے میں جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ سجدہ اور رکوع اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے۔ آپ کسی کے پاؤں میں گر کے اس سے معافی مانگو تو وہ آپ کو گرنے نہیں دے گا، آپ کو بولے گا نہیں نہیں، وہ آپ کو معاف کرنے کی کوشش کرے گا، معاف کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی انسان کی دعائیں سنتا ہے۔ تو میں ابھی 2 رکعت نفل نماز حاجات پڑھ رہا ہوں، لیکن مجھے نہیں پتہ میرے لیے کون سی حاجات صحیح ہے، کون سی غلط ہے۔ میں تو یہ نیت کروں گا کہ یا اللہ میری تمام وہ جائز حاجات پوری کر دے، آج کی، کل کی، زندگی میں آنے والی وہ تمام جائز حاجات پوری کر میری مدد فرما۔ میں تو یہ نیت کر کے 2 نفل پڑھ رہا ہوں۔ آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے تو آپ لوگ بھی پڑھیں۔ میرے بھائیوں، اگر سلیکٹڈ کوئی حاجات ہیں تو اس کے لیے پڑھیں۔ یہ بھی اللہ کے نبی نے تمام صحابہ کو بتایا، تمام روئے زمین کے مومن مرد، مومن عورتیں، صالحین مرد، صالحین عورتیں، مسلمان مرد، مسلمان عورتوں کو بتایا۔ تو یہ ایک بہت آسان طریقہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں دے رہا ہے، اتنے انعامات دے رہا ہے، اتنا تو حق بنتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ شکر ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ سجدہ رکوع ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ حمد و ثنا میں جب ہم نیت باندھتے ہیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی نماز میں تعریف کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگتے ہیں، پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی مزید قرآنی آیات پڑھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جب یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد ہم سجدے میں جاتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری کیوں میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، صرف یقین ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ یہ یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہر ٹائم تمہارے ساتھ ہے۔ یہ جو 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں نا، کرامن کاتبین، یہ فرشتے آپ کے ساتھ ایک ایک آپ کی سانس کو بھی نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان فرشتہ ہے، فرشتے دونوں مسلمات ہیں، ایک جائز چیزیں لکھتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ناجائز چیزیں لکھتا ہے، اور یہ بائیں طرف والا ناجائز لکھتا ہے اور یہ جائز چیزیں لکھتا ہے۔ آپ جو بھی غلط کرتے ہو وہ بائیں والا لکھے گا، جو جائز کرو گے وہ دائیں والے لکھے گا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھو قدرت، طاقت جائز والے کو دی ہے، جو سیدھے ہاتھ والا فرشتہ ہے۔ وہ انسان کے لیے اس وقت تک اس کو حکم نہیں دیتا جب تک انسان بالکل اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگے، گناہوں کی معافی نہ مانگے اور توبہ نہ کرے اور غافل ہو جائے، بالکل بھول جائے، پھر یہ فرشتہ کہتا ہے کہ اب اس کے گناہ لکھ دو۔ نہیں تو وہ آج کل 2 3 دن تک کہتا رہتا ہے کہ ابھی نہیں لکھو، ابھی نہیں لکھو، ابھی نہیں لکھو، لیکن نیکی کوئی بھی کرو گے وہ پوچھے گا نہیں، دائیں والا نہیں پوچھے گا، فوری لکھ دے گا۔ آپ نے نیکی دل میں سوچ لی تب بھی اس کا اجر لکھ دے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے، جنوں کے لیے کتنی آسانی فرمائی ہے۔ عمل کی ضرورت ہے، تھوڑا سا عمل کرتے رہیں، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، میں 2 رکعت نفل نماز حاجات پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری اس 2 رکعت نفل نماز حاجات کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ لوگوں کے پاس بھی ٹائم ہے، وقت ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، تو میرے بھائیوں ضرور پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، آمین۔ 2 رکعت نفل نماز حاجات۔ یا اللہ، میری آج کی تمام جائز ضروریات کے لیے اور تمام زندگی کی جائز ضروریات کے لیے 2 رکعت نفل نماز حاجات پڑھ رہا ہوں۔ واسطے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اللہ اکبر۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتعالى اسمک وتعالى أعوذ بالله من الشيطان
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. صلى الله سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. يا الله وارزقنا فإنك خير الرازقين. يا الله وارزقنا يا الله وارزقنا فإنك خير الرازقين. يا الله واحفظنا فإنك خير الحافظين. يا الله واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار وقنا عذاب السقر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الكرب وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الكرب وقنا عذاب السقر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الكرب وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الموت وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب جهنم وقنا عذاب النار. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني وأزواجنا والصالحات والمؤمنين والمسلمين والمسلمات. الله سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب السقر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الكرب وقنا عذاب المرض وقنا عذاب السقر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الكرب السقر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الكرب وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الموت وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب جهنم وقنا عذاب النار. الله أكبر.
بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تكونوا في أنفسكم أو تكتبوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وأنت المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الحمد لله حمدا كثيرا كثيرا مباركا فيه سبحان ربي الأعلى 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 يا الله ارزقنا فإنك خير الرازقين يا الله ارزقنا فإنك خير الرازقين فإنك خير الرازقين يا الله احفظنا فإنك خير الحافظين يا الله اهدنا ونجنا من القوم الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الفقر 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 وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب القرض الموت وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الموت وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الموت وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب جهنم وقنا عذاب النار الله أكبر اللهم اغفر وارحمني ولوالدي وذريته وأزواجه وأهل بيته والصالحين والصالحات والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الله أكبر سبحان
سبحان ربي الأعلى 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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الفقر 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 وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الموت وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الموت وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الموت وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب جهنم وقنا عذاب النار يا الله وارزقنا فإنك خير الرازقين يا الله وارزقنا فإنك خير الرازقين يا الله وارزقنا رازقين يا الله واحفظنا فإنك خير الحافظين يا الله واهدنا ونجنا من القوم الظالمين يا الله واهدنا ونجنا من القوم الظالمين يا الله واهدنا ونجنا من القوم الظالمين الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے مسلمان بھائیوں، میں نے یہ 2 رکعت نفل نماز حاجات پڑھی ہے۔ مسلمان بھائیوں، جس کے پاس بھی ٹائم ہو، زندگی میں صحت دی، اللہ تعالیٰ نے وقت دیا، بیماری میں، سواری میں، اگر ٹائم ملے تو ضرور اس کو پڑھ لیا کریں۔ اس کا فائدہ پتہ کیا ہے؟ اس کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ گئے۔ یہ جو میں نے لمبا رکوع کیا، لمبے سجدے کیے، اس میں میں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی ہیں۔ اپنی صحت کی دعا مانگی، اپنی غربت کی دعا مانگی، اپنے رزق کی دعا مانگی، دنیا کی اچھائیوں کی دعا مانگی، دنیا کی برائیاں، دنیا کے گناہوں سے بچنے کی دعا مانگی، اور آخرت کی دعا مانگی، جنت دوزخ سے حفاظت کی دعا مانگی، دوزخ کی آگ سے حفاظت کی دعا مانگی، جنت پانے کے لیے جنت کی دعا مانگی، اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا مانگی، دوستوں کے لیے دعا مانگی، ماں باپ کے لیے دعا مانگی، اولاد کے لیے دعا مانگی، سب کی صحت کے لیے، سب کے روزگار کے لیے دعا مانگی،
اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حفاظت کے لیے دعا مانگی اور اپنی مدد کے لیے دعا مانگی. اب میرا یقین ہے اب میں دنیا کے کسی کام کے لیے بھی نکلوں گا، چاہے وہ رزق کا ہو، صحت کا ہو، یا کوئی بھی کام ہو، جائز کام ہو، اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائیں گے. مثال کے طور پہ ایکسیڈنٹوں سے بتائیں گے، تمام وہ آفات جو دنیا میں آتی ہیں، جیسے زلزلہ آتا ہے، طوفان آتے ہیں، بارشیں آتی ہیں، سیلاب آتا ہے، آگ کا طوفان ہے، پانی کا تو سیلاب ہے، دھوپ ہے، سورج ہے، بیماریاں ہیں، تمام وہ چیزیں جو مجھے نقصان پہنچانے والی ہیں، اللہ تعالیٰ میری ان تمام چیزوں سے حفاظت فرمائیں گے. اور میری تمام جائز ضروریات جن کی مجھے اشد ضرورت ہے، کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، جسم کی خواہشات کی، جو جائز ضروریات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حاصل کرنے میں میری مدد فرمائیں گے. اب میرا پکا یقین ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر. تو میرے مسلمان بھائیوں، ایسا یقین بنا لو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو سزا دے دے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ جس کو بچا لے اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. یہ اپنی زندگی میں یقین پیدا کر لیں. یہی ایمان کی ایک کڑی ہے. ایمان لانا میری انسانوں سے، جنات سے درخواست ہے، وہ ایمان لے آئیں، پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی گرفت اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت سمجھ میں آ جائے گی. اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز بتائی ہے، اچھی تقدیر، بری تقدیر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کبھی کبھی کچھ چیزیں آپ کے ساتھ غلط ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن آپ کی خواہش نہیں ہوتی، لیکن وہ غلط ہو رہی ہوتی ہیں، اچانک ہو جاتی ہیں. تو اس میں انا للہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد کریں، مانگیں، اور اس میں صبر کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی فرمائی ہے، یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے کہ آپ کو کبھی بھی کوئی چوٹ لگ سکتی ہے، نقصان پہنچ سکتا ہے یا پہنچنے والا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ اسے بری تقدیر کہتے ہیں، وہ آئے گی، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے. لیکن اگر آپ نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی ہوئی ہے، اگر آپ نے اللہ تعالیٰ سے کوئی مدد مانگی نہیں، ڈیلی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کم از کم ایک دفعہ تو مجھ سے مدد مانگو، صبح مانگو، شام مانگو. یہ 5 نمازیں اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے حفاظت مانگو، مدد مانگو. تو دوسری نماز تک آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتے ہو، پھر تیسری نماز میں دوسری میں دعا مانگی، پھر تیسری تک آ گئے، پھر چوتھی میں. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آیت الکرسی پڑھے گا فرض نماز کے بعد، وہ دنیا میں ایسے ہے دوسری نماز تک اگر اس کو موت آ جاتی ہے تو اس کا ایک پاؤں دنیا میں، دوسرا پاؤں جنت میں. تو میرے بھائیوں، یہ 5 وقت نماز جو ہے نا، اس کو پڑھو گے آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آؤ گے. تمام اچھا کوئی بہت ساری آفتوں سے اللہ تعالیٰ بچائیں گے. اگر پھر بھی کوئی ایسی تقدیر میں چیز لکھی ہوئی ہے، آ جاتی ہے، موت تو آ کے رہے گی نا. اور بہت ساری چیزیں ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری صحت کے لیے ہوتی ہیں، ہمارے فائدے کے لیے ہوتی ہیں، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے نقصان ہے. اس کو سمجھنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک بڑا زبردست واقعہ بیان کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو نے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا. اس سفر کے اندر کچھ چیزیں بتائیں جو بری تقدیر کے بارے میں انسان کو سمجھ دیتی ہیں. انسان اس میں بالکل برا سمجھتا تھا. کسی کی گاڑی خراب ہو گئی، یا پھر کسی نے نقصان پہنچانا چاہا، یا کسی کو دولت نہیں مل رہی،
یا کسی کی اولاد کی ڈیتھ ہو گئی خوبصورت، یا کوئی پیاری سے پیاری چیز چلی گئی، لیکن اس کا فائدے اللہ تعالیٰ نے جو بتائے، جب آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھو گے نا کہ کشتی میں سوراخ کیوں ہوا، دیکھنے والوں کے لیے تو نقصان تھا، لیکن اس کا فائدہ باقاعدہ ایک بادشاہ بدماش ڈاکو تھا جو غریبوں کو نقصان پہنچاتا تھا ان کی حفاظت کے لیے، اس کے بعد پھر آگے ایک بچہ کو مار دیا حضرت خضر علیہ السلام نے، پھر وہ اس کا نعم البدل اللہ تعالیٰ نے اور ان کو بیٹی دی، بیٹی میں سے اللہ تعالیٰ نے نبی دیے، تو وہ بچہ بڑا ہو کے ماں باپ کو کفر کی طرف لے جاتا، اس سے بچایا اللہ تعالیٰ نے۔ دیکھنے میں تو بہت پیارا تھا سب کچھ، ایسے ہی دولت ہے، ایسے ہی مال ہے، ایسے ہی اولاد ہے، ایسے ہی صحت ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں نا کبھی کبھی انسان کے لیے زوال بھی بن جاتی ہیں، عذاب بھی بن جاتی ہیں، تو ان سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ پھر ان سے چھٹکارا حاصل کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایسے ہی آگے چل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک غریب بچوں کا خزانہ زمین میں دفن تھا، اس کو کیسی حفاظت کی، کیسے وقت آنے پہ ان کو دینا تھا۔ تو یہ تمام دنیا کی جو نظام ہے نا، جب آپ اللہ تعالیٰ کی احکامات کے اوپر عمل کرو گے، قرآن مجید فرقان حمید کو تفسیر ترجمے کے ساتھ پڑھو گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی، پھر آپ کو کوئی بھی تکلیف نہیں لگے گی، کوئی بھی اچھی چیز ملے گی تو شکر کرنے کا آپ کو ایک طریقہ کار آ جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، دعائیں مانگنی ہیں تو نماز میں مانگو، سجدے میں جا کے مانگو، رکوع سجود میں مانگو، نفلی نمازوں میں مانگو، ٹھیک ہے؟ اور فرض نمازیں جو ہیں، جو طریقہ اللہ تعالیٰ اللہ کے جو ہے نبیوں نے، صحابہ نے، اور مفتی صاحبان نے اور بزرگان دین نے، قاری صاحبان نے جو طریقہ بتایا ہے نمازوں میں کیا مانگنا ہے، کیسے مانگنا ہے، نفلی نمازوں میں کیسے مانگنا ہے، رکوع سجود کیسے کرنا ہے، یہ تمام طریقے تمام مسلمان ممالک، مسلمان کنٹری، مسلمان بستیوں میں بتائے جاتے ہیں۔ جو لوگ بھی نان مسلم ہیں وہ ان کو سمجھنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ دوستی کریں، مسلمانوں کے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو ان کے لیے زندگی آسان ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، میں اپنی ویڈیو کو یہاں ختم کرتا ہوں، تقریباً زوال کا ٹائم شروع ہونے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے۔ یہ جو بھی میں نے پیغام ویڈیو کے ذریعے ریکارڈ کرایا ہے، میری ویڈیو سے بھی خاص کر کے یوٹیوب چینل والوں سے درخواست ہے، ریکویسٹ ہے، وہ میری اس ویڈیو کو پوری روئے زمین تک پہنچائیں، کیونکہ یوٹیوب چینل بنانے والے بھی انسان ہیں۔ ان انسانوں کو کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ ان کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے اگر کوئی کام کرے گا، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی دین کا کام کرے گا، چاہے وہ نیک کام کرے گا، چاہے وہ انسان ہے، جن ہے، مسلمان ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہدایت ضرور دیں گے، سیدھے راستے کی ہدایت ضرور دیں گے، برے راستے سے اللہ تعالیٰ بچائیں گے۔ تو یوٹیوب چینل والوں، چیٹ جی پی ٹی والوں، اے آئی والوں، میری سب سے درخواست ہے کہ دین اسلام کو سمجھو، قرآن مجید کو سمجھو۔ جس نے قرآن مجید کو سمجھ لیا، سن لیا، وہ اس کے لیے دنیا بہت آسان ہو جائے گی، اس کے لیے مرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے زندگی گزارنا کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے جنت حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے دوزخ سے بچنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ زندگی میں، انسان کی زندگی میں سارے عمل کرنے ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانیاں دی ہیں۔ ماں کے پیٹ میں بچہ محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کی پرورش کرتے ہیں۔ پھر 6-7 سال تک ماں باپ کے حفاظت میں دے دیتے ہیں کہ ان کی حفاظت کرو، ان کی کیئر کرو، ان کی تربیت کرو۔ پھر اس کے بعد پھر انسان بلوغت کی زندگی میں آتا ہے، بالغ ہوتا ہے، پھر اس کو عقل ملتی ہے کہ آپ نے جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، طریقہ کیا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو یہ ماں باپ نے، جو بھی مسلمان ماں باپ ہیں، وہ اپنے بچے کو ایسی تربیت کر دیتے ہیں کہ وہ ساری زندگی پھر بڑی آسان زندگی گزارتے ہیں۔ تو میرے مسلمان ماں باپوں، بہنوں، بھائیوں، عزیز و اقارب، رشتہ داروں، اپنے چھوٹے بچوں کو جو ناسمجھ ہیں، معصوم ہیں، ان کو کوشش کریں کہ سیدھا راستہ دکھائیں، سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دیں، ہدایت دیں، سمجھ دیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ میرے بھائیوں، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی،
تو اس کو آپ تھوڑی تھوڑی کر کے فارورڈ کر کے، جلدی جلدی دیکھنی ہے تو فارورڈ کر کے کچھ الفاظ دیکھ سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ اور میری ویڈیو کے اوپر کسی قسم کا ایسا کوئی ایڈ نہیں لگنا چاہیے، میری یوٹیوب والوں سے ریکویسٹ ہے، جس کے ذریعے سے فحاشی پھیلتی ہو، عریانی پھیلتی ہو، یا پھر وہ اللہ کے دین کے خلاف ہو۔ ایسا کوئی ایڈ میری ویڈیو پہ چلنا نہیں چاہیے، میری طرف سے کوئی اجازت نہیں ہے، کیونکہ رزق مجھے میرے اللہ تعالیٰ نے دینا ہے۔ جب میں ماں کے پیٹ میں تھا، میرے رزق کا بندوبست میرے اللہ تعالیٰ نے کیا، پھر میں پیدا ہو گیا، دنیا میں آ گیا، پھر میں جب تک معصوم تھا 6-7 سال تک، تو میرے ماں باپ نے میری خدمت کی، اس کے بعد بھی ماں باپ کرتے رہے جب تک وہ بوڑھے اپنی آخری 60 سال کی عمر تک میری کیئر کرتے رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دلوں کے اندر ایک انسیت، ایک محبت، ایک چاہت ڈال دی ہے کہ ماں باپ جو ہے مرتے دم تک اپنی اولاد کے لیے کر دیتا ہے۔ کیسا اللہ تعالیٰ نے نظام بنا دیا ہے، کتنا آسان نظام ہے، لیکن ہم لوگ غافل ہیں، جو خود اپنے لیے نہیں سوچتا، اپنی اولاد کے لیے نہیں سوچتا، اپنے بہن بھائیوں کے لیے نہیں سوچتا، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی صحت کے مطابق، اپنی دولت کے مطابق آپ سب کے لیے سوچیں، اچھا سوچیں، کوئی کسی سے بدگمان نہ ہو، کوئی کسی سے پریشان نہ ہو۔ جب آپ کی سوچ اچھی ہوگی تو جب بھی کوئی غلط ہوگا تو آپ قرآن کی طرف جاؤ، آپ کو سمجھ آئے، جب بھی کوئی صحیح ہوگا آپ قرآن مجید کی طرف جاؤ، اللہ کے نبی کی زندگی کی طرف جاؤ، تو آپ کو ہر مشکل سے مشکل کام آسان لگے گا، ہر اچھے سے اچھا کام اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کی توفیق ملے گی۔ تو میرے بھائیوں، زندگی بڑی مطمئن ہو جائے گی، نہ بلڈ پریشر ہوگا، نہ بی پی ہوگا، نہ شوگر ہوگی۔ تمام چیزیں جو ہیں اگر ہو بھی جائیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کنٹرول کا ذریعہ بنا دے گا، کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا دے گا۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میں ایک عام سا انسان ہوں، مڈل کلاس کا انسان۔ میں کہتا ہوں میرا لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بار شکر ہے، میں جس دن سے پیدا ہوا ہوں آج میری عمر 60 سال سے اوپر ہے، اور میں ہمیشہ سے مطمئن ہوں۔ ہاں، مجھ سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، گناہ بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، انسان ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے معافی مانگنے کا ایک طریقہ مجھے بتا دیا، میرے ماں باپ نے مجھے بتا دیا، مجھے ایک تربیت دے دی، بیٹا زندگی میں کوئی بھی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ٹائم تمہارے ساتھ ہیں۔ جس نے اللہ تعالیٰ کو محسوس کر لیا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو محسوس کر لیا، وہ گناہ کرنے سے بھی ڈرے گا، اور اگر گناہ ہو جائے تو پھر وہ معافی بھی مانگے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ سزا دیں گے، ابھی نہیں دیں گے، سال بعد، 2 سال بعد، 10 سال بعد، مرنے کے بعد سزا دیں گے، لیکن معافی وہی مانگے گا جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دوزخ جنت کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے عذابوں کو، اللہ تعالیٰ کی سزاؤں کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو آسانیاں دینی ہیں جنت الفردوس میں ان کو جانتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ضرور معافی مانگے گا۔ تو میرے بھائیوں، وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو موت سے پہلے یہ نہیں کہ موت سر پہ کھڑی ہے پھر معافی مانگ رہے ہو، پھر کوئی معافی نہیں ہوگی، موت آ گئی، کہانی ختم۔ تو میرے بھائیوں، موت سے پہلے معافی مانگو اور سیدھا راستہ اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے۔ درود پڑھ رہا ہوں، اللہ کے نبی کے اوپر درود ضرور پڑھا کریں۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے نبی کے اوپر درود ضرور پڑھیں۔ ویسے تو پوری زندگی، پوری سانس جو ہم لیتے ہیں، صبح شام دوپہر، اٹھتے ہیں، جگتے ہیں، سوتے ہیں، جب بھی ٹائم ملے چھوٹے سے چھوٹا درود پڑھ لیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتنا چھوٹا سا درود ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو جائیں گی۔ تو میرے بھائیوں، میں ایک درود پڑھ رہا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ۔
کیونکہ اللہ کے نبی کے اوپر درود اس لیے پڑھنے میں مزہ آتا ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے بہت دعائیں کی ہیں، اتنی دعائیں کی ہیں کہ ساری رات کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں جا کے دعائیں مانگتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اے میرے نبی، اے میرے بندے، اے میرے نبی، اپنے آپ کو اتنی مشقت میں نہ ڈالو۔ تو اللہ کے نبی کو یہی فکر ہوتی تھی۔ ماں باپ جیسے اولاد کے لیے مانگتا ہے نا، اللہ کا نبی اپنی امت کے لیے مانگتے تھے۔ پوری روئے زمین کی امت کسے کہتے ہیں؟ جو بھی انسان اللہ کے نبی کے بعد دنیا میں پیدا ہو گئے ہیں یا ہونے والے ہیں، چاہے جن ہیں انسان ہیں، ان کے لیے اللہ کے نبی روتے تھے، اتنا روتے تھے۔ تو پھر صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اتنی کیوں مشقت کرتے ہیں عبادت میں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا بڑا عہدہ دیا ہے، اتنا بڑا نام دیا ہے، میں اس کا شکر نہ ادا کروں، میں اپنی امت کے لیے دعا نہ کروں؟ جیسے ایک ملک کا کوئی بادشاہ ہوتا ہے، کوئی وزیر ہوتا ہے، کوئی علاقے کا ایم پی ایم این اے ہوتا ہے، ان کو ایک عہدہ دیا جاتا ہے، ان کی ایک ذمہ داریاں ہیں، تو اگر وہ نہیں سنبھالیں گے تو ان سے پوچھ گچھ ہوگی۔ تو ایسے ہی میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے بھی پوچھ گچھ کرنی ہے کہ میرا پیغام تم لوگوں نے تمام انسانوں تک پہنچایا؟ تو اللہ کے نبی نے آخری وقت میں، آخری خطبے میں باقاعدہ تمام 1,00,000 کے قریب صحابہ تھے، تو ان سے باقاعدہ گواہی دلوائی کہ گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام تم لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہر مسلمان کے یہ ذمہ ہے وہ اللہ کے نبی والا کام کرے، تمام اللہ تعالیٰ کے پیغامات، میسیجز، احکامات انسانوں تک پہنچائے۔ کوئی بھی انسان جہنم میں نہ جائے، انسان کی کوشش ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی اگر کوئی جاتا ہے وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، جان بوجھ کے عقل رکھتے ہوئے گناہ کرتا ہے، حد سے بڑھتا ہے۔ دیکھو گناہ تو ہوتا ہے، 1 دفعہ ہو گیا، 2 دفعہ، لیکن اس کو پیشہ بنا لینا، اس کو ضرورت بنا لینا، جیسے رشوت ہے، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، کسی نے غلطی سے لے لی، مجبوری میں لے لی، لیکن یہ نہیں کہ اس کو تہیہ بنا لیا کہ رشوت لینی ہے دینی ہے، لینی ہے دینی ہے، اپنے کاروبار میں شامل کر لیا۔ تو میرے بھائیوں، اس کو شامل نہیں کرنا۔ کسی گناہ کو بھی وہ غلطی سے ہو جاتا ہے، کوئی ایسی ضرورت ہوتی ہو جاتا ہے، فوری معافی مانگو، آئندہ اس سے بچنے کی پوری کوشش کرو کہ موت کا کچھ پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے معافی مانگنے کا، فوری معافی مانگو۔ معافی مانگنے کا طریقہ ہے نماز میں مانگو، رکوع سجود میں مانگو، ٹھیک ہے؟ یہ جتنی بھی ہم صورتیں پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، یہ سب معافی کے لیے ہیں۔ اس کے بعد پھر نوافل اللہ کے نبی نے بتا دیے ہیں، تہجد کی نماز ہے، نفل نماز ہے، اشراق کی نفل نماز ہے، اس کے بعد چاشت کی نفل نماز ہے، اس کے بعد اوابین کی نفل نماز ہے، تو یہ نمازیں نفلی ہیں۔ اس کے بعد روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ سارے نیک عمل ہیں تو انسان گناہوں سے بچنے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، آج سے، ابھی سے ہم تہیہ کر لیں کہ ہم تمام کام اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کرنے کی پوری کوشش کریں گے، کیونکہ انسان کے اندر پلیتی ہے، شیطان بھرا ہوا ہے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، حلال بھی ساتھ چل رہا ہے، حرام بھی ساتھ چل رہا ہے۔ یہی امتحان ہے انسان کا کہ اللہ حرام سے بچنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ باقی اب کوئی بھی آج کل کے دور میں، اس وقت میں، یہ جو وقت چل رہا ہے روئے زمین کے اوپر، 7 سال کا بچہ ہو جاتا ہے تو اس کو سب اچھے برے کی تمیز، سب خبر لگ جاتی ہے۔ اب عمل کرنا نہ کرنا یہ ماحول کے اوپر ہے، اس کے ماں باپ کے اوپر ہے کہ وہ کیسی تربیت کرتے ہیں۔ تو پھر اگر وہاں بھی اس کو تربیت نہیں ملتی تو سوسائٹی میں ملتی ہے، سوسائٹی کے لوگ کیسے ہیں، شہر کے لوگ کیسے ہیں، ملک کے لوگ کیسے ہیں، ملک کا نظام کیسا ہے، وہاں سے اس کو تربیت ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو
اچھی تربیت گاہ دے اور اچھا تربیت کرنے والا اور لوگوں کو تربیت دینے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین ثم آمین۔